11 اور 12 محرم ہفتہ اتوار یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عبادت کے بے شمار مواقع کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عزت و حرمت عطا فرمائی۔ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے تو وہ اپنے فضل سے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ ذرا سوچیے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رزق کی تنگی، قرض، بیماری، بے سکونی، گھریلو پریشانیوں اور ناکامیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی افراد دن رات محنت کرتے ہیں مگر برکت نصیب نہیں ہوتی، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے دل برسوں سے کسی ایک دعا کی قبولیت کے منتظر ہیں۔ اگر آپ بھی ان میں شامل ہیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ 11 اور 12 محرم یعنی ہفتہ اور اتوار کے یہ بابرکت دن اللہ تعالیٰ کی یاد، دعا، استغفار اور نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ان قیمتی گھڑیوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، کیونکہ گزر جانے والا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ کون جانتا ہے کہ اگلا محرم ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں؟ اس لیے آج ہی اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اپنی تمام جائز حاجات اسی کے حضور پیش کریں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، قرض سے نجات کی دعا کرتے ہیں، اپنے گھر میں سکون، اولاد کی کامیابی، کاروبار میں بہتری یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں تو ان مبارک دنوں میں خلاص اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ وہی رب ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے بہترین راستے کھولتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے دروازے انسان کو مایوس کر سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کی فریاد سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے یا اس کے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ان مبارک ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، تلاوت قرآن، استغفار اور دعا سے آباد کریں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت بابرکت عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے آپ 11 اور 12 محرم ہفتہ اور اتوار کے دن اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہی سب سے بڑا کارساز، سب سے زیادہ مہربان اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، پاکستان، بھارت، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کسی بھی ملک میں، جب آپ کے ملک میں 11 اور 12 محرم کے یہ بابرکت دن آئے تو اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی، مغفرت، رحمت اور اپنی تمام جائز حاجات کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور 11 اور 12 محرم ہفتہ اور اتوار کے یہ بابرکت دن بھی پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ اس لیے آئیے مزید دیر کیے بغیر آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے روحانی اعمال، دعائیں اور نیکی کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب آئیے اس مبارک عمل کی طرف۔ 11 اور 12 محرم ہفتہ اور اتوار کے دن آپ جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، سفر میں ہوں یا کاروبار کے کاموں میں مصروف ہوں، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ البتہ اگر سکون اور یکسوئی کے ساتھ کسی نماز کے بعد باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھا جائے تو یہ دل کی توجہ بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو یہ بہت مبارک درود ہے۔ ذرا غور کیجئے کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کی جس کی زبان پر درود مصطفیٰ جاری ہو۔ جب بندہ محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ایک مرتبہ محبت و ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई दुआ ज़रूर होती है। कोई अपने घर के सुकून के लिए दुआ मांगता है, कोई औलाद की कामयाबी के लिए, कोई रिज़्क में बरकत के लिए, कोई बीमारी से शिफा के लिए और कोई कर्ज से आसानी की उम्मीद रखता है। अपने दिल की हर बात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दे, आजिज़ी और इखलास के साथ अपनी हाजत की नीयत कर ले और यकीन रखिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है और उनके लिए बेहतरीन फ़ैसले फरमाता है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो अपने लिए बेहतर रिहाइश की दुआ करें। अगर कारोबार में मुश्किलात हैं तो आसानी और बरकत मांगें। अगर परेशानियां हैं तो उनके ख़ात्मे की दुआ करें। और अगर कोई ऐसी जायज़ ख्वाहिश है जो बरसों से दिल में छुपी हुई है तो उसे भी अल्लाह ताला के हुजूर पेश कर दें। इसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें। ये कलिमात बंदे को अल्लाह ताला की पनाह में ले जाते हैं और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करते हैं। फिर चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, दुनिया की फ़िक्रों को भुला दें और अपने दिल को मोहब्बत रसूल से भर लें। यूँ महसूस कीजिए जैसे आप इंतहाई अदब, मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाह रिसालत के करीब बैठे हैं और इसी कैफियत में अपने रब को पुकार रहे हैं। जब दिल टूट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो दुआ में एक ख़ास तासीर पैदा हो जाती है और बंदा अपने रब के और करीब महसूस करने लगता है। अब सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, यह ऐसा वजीफ़ा है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन तस्बीहात में से एक है। ये ऐसे अजीम कलिमात हैं जिन्हें पढ़ने से बंदे का दिल अल्लाह ताला की याद से ज़िंदा हो जाता है, गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद पैदा होती है और बंदा अपने रब के मज़ीद करीब महसूस करता है। 11 और 12 मुहर्रम, हफ्ता और इतवार के इन बाबरकत दिनों में आप ये वजीफ़ा इखलास, यकीन और आजिज़ी के साथ पढ़ें और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखें। अपने दिल को दुनिया की परेशानियों से हटाकर सिर्फ़ अपने रब की तरफ मुतवज्जा कर दें। जब बंदा टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है तो वो उसकी दुआ ज़रूर सुनता है और उसके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फरमाता है। सबसे पहले आपने ये मुबारक तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये वो अजीम ज़िक्र है जिसकी फ़जीलत अहादीस मुबारक में बयान हुई है, इसलिए इसे मोहब्बत, अदब और मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ें। सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से अदा करें। पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, एक मरतबा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 2 मरतबा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 3 मरतबा। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। इस वजीफ़े के दौरान अपनी जायज़ हाजत को बार बार अल्लाह ताला के सामने पेश करते रहें। अपने दिल की कैफियत उसके हुजूर बयान करें। अपने आंसू उसकी बारगाह में बहाएं, क्योंकि वही दिलों के राज जानने वाला, दुआओं को सुनने वाला और अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। मुमकिन है बरसों से आप जिस दुआ का इंतज़ार कर रहे हों, अल्लाह ताला इन्हीं मुबारक दिनों में उसके लिए आसानी के असबाब पैदा फरमा दे। इसलिए इस अमल को मामूली न समझें, बल्कि पूरी तवज्जो, आजिज़ी और कामिल यकीन के साथ अंजाम दें और अपने रब से अपनी दुनिया और आखिरत की हर जायज़ भलाई मांगते रहें। जब आप पहले नंबर पर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा मुकम्मल पढ़ लें तो अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है ये अल्लाह ताला के 2 निहायत मुबारक और अजीम सिफाती नामों का वजीफ़ा है। ये 2 नाम हैं, या रहमानु या करीमु। जब बंदा इखलास, आजिज़ी और कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला को उसके खूबसूरत नामों से पुकारता है तो वो अपने रब की रहमत और करम का उम्मीदवार बनता है। या रहमानु यानी ए सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले, वो रब जिसकी रहमत ज़मीन व आसमान की हर चीज़ पर छाई हुई है, जो अपने बंदों की आहों को सुनता है, उनके दुखों को जानता है और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने पर कामिल कुदरत रखता है। और या करीमु यानी ए सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाले, वो रब जो अपने बंदों को उनकी हैसियत से नहीं बल्कि अपने फ़ज़ल और करम से अता फरमाता है,
جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو اس کے لیے خیر، برکت اور آسانیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آپ کے گھر میں سکون پیدا فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے اور آپ کے لیے خیر کے راستے آسان کرے، تو 11 اور 12 محرم ہفتہ اور اتوار کے ان مبارک دنوں میں اس ذکر کو پوری توجہ اور محبت کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ نہایت آسان ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یا کریمو 1 مرتبہ، یا رحمانو یا کریمو 2 مرتبہ، یا رحمانو یا کریمو 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران بھی اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، اپنی جائز حاجت کو دل میں تازہ رکھیں اور پوری امید کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے رہیں۔ وہی رحمان ہے، وہی کریم ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلے فرمانے والا ہے۔ ان بابرکت ایام کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا رحمانو یا کریم 21 بار پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ شکر ادا کرنا مومن کی سب سے بڑی نعمت اور کامیابی ہے۔ اب آپ نے قرآن کریم کے یہ مبارک الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہ کریں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو 11 اور 12 محرم ہفتہ اور اتوار کے ان بابرکت ایام میں اپنا ذکر کرنے، دعا مانگنے اور اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایمان کی نعمت، زندگی کی نعمت، صحت، اہل خانہ، اولاد اور بے شمار ایسی نعمتیں جنہیں ہم اکثر محسوس بھی نہیں کرتے۔ ان سب کو یاد کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اب پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین 2 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور قرآن کریم میں بھی شکر پر مزید نعمتوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو بھی پوری توجہ، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ سارے اعمال کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار، دوسرے نمبر پر یا رحمانو یا کریمو 21 بار، تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین 11 بار۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ پورا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں اور پھر اپنی تمام جائز حاجات اس کے حضور پیش کریں۔ اگر ممکن ہو تو سجدے میں بھی اپنے رب سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یاد رکھے، دعا مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ دعا صرف اپنی ضرورت بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے رب پر کامل بھروسے، عاجزی اور بندگی کا اظہار بھی ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، اس کی رحمت سے اچھی امید رکھیں اور یقین کے ساتھ اپنی جائز دعائیں مانگیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے کوئی بھی وظیفہ یا عمل کریں، اس کی اصل روح نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔